حسینیہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اس خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس یا 18 مجالس کی یہ 5ویں مجلس ارشاد حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے کہ فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، وانہا لتقوم فی محرابها، اور ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب یہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں. وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے ملائکہ پکارتے ہیں مریم کو جیسے پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں: یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا. 4 مجلسیں اس خمسے میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے متعلق ہوئیں. ان کی عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے. آج 5ویں مجلس میں گفتگو ہونی ہے حکمت عملی پر امام حسین علیہ السلام کی. اب چونکہ 4 دن تک یہ حدیث پڑھی گئی تو میں نے کہا 5ویں دن بھی یہی حدیث پڑھ لی جائے، ورنہ موضوع آج کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی کربلا کے واقعے کے سلسلے میں، اور وہ بھی اس عنوان سے کہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آئے، عورتوں کو لے کے آئے، امام زین العابدین علیہ السلام کو لے کے آئے. بات شروع ہوئی وہاں سے کہ جب ولید نے امام علیہ السلام کو بلایا اور اس نے بات یہ رکھی کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیجیے. امام علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا. اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ محرم میں وہ باتیں کہیں نہ کہیں پڑھی جا چکی ہیں اور آپ حضرات نے ممکن ہے سماعت بھی فرمایا. واپس آئے گھر ولید کے دربار سے. حضرت زینب نے پوچھا کہ کیوں بلایا تھا، پوری داستان بتائی. فخرج منها خائفا يترقب، خاموشی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا. دیکھیے، یہ کہنا اور یہ پڑھنا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا یہ بہت آسان ہے، لیکن اگر آدمی غور کرے اسی سلسلے میں، آپ کو یاد ہے اگر کل پرسوں کے مصائب میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جنازہ تیار ہو گیا
اور مولا کائنات نے فرمایا ہلموا تزودوا من امکم، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ آپ انصاف سے بتائیے دنیا میں کہیں بھی یہ ممکن ہے کہ مرنے کے بعد بندے کفن ٹوٹ جائیں، ماں کے ہاتھ نکل آئیں، بچوں کو کلیجے سے لگا لے؟ روایت موجود ہے کہ فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ بی بی نے باہر نکالے، اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ یہ پڑھنا بہت آسان، لیکن یہ عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا کہ صاحب مرنے کے بعد فاطمہ نے اپنے بچوں کو کلیجے سے لگایا؟ یہ واقعہ ہے سن 11 ہجری کا، پیغمبر کی وفات کے بعد۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نکل رہے ہیں مدینہ منورہ سے سن 60 ہجری میں، تو نیئر اباؤٹ اس واقعے کو 50 برس ہو گئے ہیں۔ دنیا بھول سکتی ہے اس واقعے کو، زمانہ بھول سکتا ہے اس واقعے کو، لیکن جس کا اپنا واقعہ ہے کہ ماں نے مرنے کے بعد مجھ کو کلیجے سے لگایا، وہ حسین کیا اس محبت اور اس ممتا کو سلام اللہ علیہ بھول سکتے ہیں؟ چلیے اگر زندگی میں کبھی یاد نہ آیا ہو، میں نے جو کہا نا کہ کہنا آسان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا، زندگی میں کبھی امام حسین علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، لیکن جس وقت مدینہ چھوڑنے کی بات آئی ہوگی اور ماں کی قبر پر رخصت ہونے کے لیے گئے ہوں گے، تو یہ 50 سال پرانا واقعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ماں کے یاد آیا ہوگا کہ نہیں یاد آیا ہوگا؟ اس وقت کس کلیجے سے اور کس دل سے امام نے ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا، وہ کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے، وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، وہ امام کا ہی کلیجہ جانتا ہے۔ ایک چیز تو یہ۔ دو، اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اور ہر آدمی پڑھتا ہے، جو بھی مومن ہے اور اس کو یاد ہے وہ اذان کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، اور کم از کم 5 نہیں تو 3 بار تو دن بھر میں پڑھتا ہی ہے۔ اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا وعملی ثارا واولادی ابرارا واجعل لی، بات یہاں ہے، واجعل لی عند قبر نبیک مستقرا وقرارا، کہ خدا قرار دے ہمارا مستقر، ہمارا قیام کی جگہ کہاں قرار دے؟ عند قبر نبیک، ہمارا مستقر اپنے پیغمبر کی قبر کے پاس قرار دے۔ خوب ساری دنیا آج ہر اذان کے بعد یہ دعا کرے، خدا ہمارا مستقر اور قرار کی جگہ قبر پیغمبر کو قرار دے۔ خود امام حسین جس کے لیے رسول اللہ نے جو ہے وہ خطبے کو توڑا، سجدے کو طول دیا، ناقہ بنے، اس حسین نے کس دل سے مدینہ چھوڑا ہوگا، کس دل سے قبر پیغمبر کو الوداع کہا ہوگا؟ میں نے وہی کہا کہ پڑھنا بہت آسان ہے، یہ سوائے قلب مبارک امام حسین کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ مدینہ چھوڑتے وقت حضرت کو اذیت کیا ہوئی۔ بہرحال مدینہ چھوڑا، مدینے سے نکلے، لیکن یہ جو مدینے سے نکلے ہیں تنہا تو نہیں نکلے، بیعت کا مطالبہ کس سے ہے؟ امام حسین سے۔ تو بیعت کا مطالبہ امام حسین سے، خود چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بات کہی بھی ہے شب عاشور، اپنے اصحاب سے امام نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو مجھ سے مطلب ہے، تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو جانا چاہے مجھ کو چھوڑ کے چلا جائے، چراغ گل کر دیتا ہوں، جانا چاہو چلے جاؤ۔ تو آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اصحاب سے کہہ رہے ہیں جاؤ، ان کو مجھ سے مطلب ہے، مجھ کو مار دیں گے، تم سے کوئی واسطہ ان کو نہیں ہے۔ خود یہ چیز تو آپ کے اپنے کنبے کے لیے بھی تو ہے، آپ اکیلے چلے جاتے، آپ تنہا چلے جاتے، یہ بچوں کو لے کے جانے کے کیا مطلب ہے؟ ایک سوال تو یہ۔ دو،
امام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس کو شہید ہونا ہے. یہ سب ڈیسائیڈڈ ہے خدا کی طرف سے. ورنہ راستے میں زہیر ابن قین جو شیعہ بھی نہیں تھے, ساری کتابوں میں لکھا ہے عثمانی تھے, ان کو بلایا, اپنے ساتھ لیا. اسی لیے تو کہ ان کا بھی نام محضر شہادت میں ہے. شب عاشور ایک رات کی مہلت لیا 9 محرم کو. کاہے کے لیے؟ کل کو ایک آدمی آ سکتا ہے, تو اس کا مطلب ان کو پتا ہے کہ میرے ساتھ جانے والوں میں کون کون شہید ہونے والا ہے. یہ سوال ہے اپنی جگہ پر کہ نہیں ہے؟ خوب, تو آپ اکیلے جاتے آپ. یہ اتنا خاندان لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خاص کر کے امام زین العابدین علیہ السلام, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیمار ہیں, ہو جائیں گے, ان کو شہید بھی نہیں ہونا ہے, ان کو میدان جنگ میں بھی نہیں جانا ہے, اب کیوں لے کے گئے؟ چلیے یہ تو ہمارا سوال ہوا نا. ہم آپ تو امام سے پوچھ نہیں سکتے, 1400 سال ہو گئے ہیں. مکے سے جب حضرت نکلنے لگے ہیں تو وہاں تو باقاعدہ کہنے والوں نے کہا کہ آپ مت جائیے. نہیں صاحب, اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا. اس پر ابن عباس کا کہنا ہے کہ آپ جائیے, عورتوں کو مت لے جائیے, بچوں کو مت لے جائیے. کیا تھا جواب امام کا؟ ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا, اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مرضی الہی شامل ہے. سوال, کیوں خدا دیکھنا چاہتا ہے؟ آج اسی پر کیوں خدا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے, مولا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, غیرت. امام سے بڑا غیرت دار کوئی نہیں ہے. ابھی آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں تھانے سے پولیس والے آ جائیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو پکڑ کر کے اور ایک رسے میں باندھ کر کے ٹہلاتے ہوئے راستے میں لے کے تھانے تک چلے جائیں, آدمی محلہ چھوڑ دے گا, آدمی اپنا گاؤں شہر چھوڑ دے گا غیرت کے مارے. ہمارے گھر کی عورتوں کی حیثیت زیادہ ہے یا نبی کی بیٹیوں کی, علی کی بہوؤں کی؟ اور یہ سب امام کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا ہے. اتنا سب جاننے کے باوجود امام علیہ الصلوۃ والسلام کیوں لے کے گئے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی پر آج گفتگو کرنی ہے کہ وہ کیا حکمت عملی تھی امام حسین سلام اللہ علیہ کی. وہ موقع نہیں تھا مکے میں کہ ابن عباس کو سمجھاتے یا ابن عباس سمجھ پاتے کہ کیوں لے کے جا رہے ہیں. لیکن بعد واقع کربلا جب ہم داستان کربلا پر توجہ کریں گے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا, ارے باپ رے, اگر امام حسین علیہ السلام نہ لائے ہوتے تو کیا ہوتا. اب میں بہت تیزی کے ساتھ واپس آ جاتا ہوں. قافلہ امام حسین شہید کر دیے گئے, قافلہ اسیر کر لیا گیا. اب اسیر کر کے کوفے اور کوفے سے شام لایا گیا. اب یہاں سے آپ توجہ کریں وہ کیا حکمت عملی تھی امام کی کہ عورتوں کو لے کے آئے اور خاص کر کے جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام کو لے کے آئے. دربار یزید ہے, اسیر ہیں اہل بیت پیغمبر, سونے کی لگن ہے, تشت ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ کا سر مبارک اس تشت میں, اس لگن میں رکھا ہوا ہے. بعض روایتوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے یہ دندان مبارک بڑے خوبصورت تھے. اسی طرح میرانیس کا بھی ایک مصرع ہے, وہ پورا مصرع تو نہیں, مفہوم یہ ہے کہ قطرے ہیں شیر فاطمہ کے یہ گوہر نہیں. ان دندان ہائے مبارک پر, اب سنیے آپ اس کو, یزید ملعون چھڑی رکھتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھتا ہے. اما قرأت القرآن یا حسین, پہلے یہ جملہ, اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ معاذ, اس سے بڑا اور کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا, جس کے گھر میں قرآن اترا ہو, اس سے یہ بدتمیزی کے ساتھ سوال کیا جائے اما قرأت القرآن یا حسین.
اے حسین کیا تم نے سلام اللہ علیہ قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اس کے بعد آیت پڑھتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر. بیدک الخیر، سب تو تیرے ہاتھ میں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کبھی یہ غور فرمایا کہ یزید کو اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کا کیا مطلب تھا؟ جو دربار کی پوزیشن سچویشن بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے. یہ 700 کچھ سبزی بیچنے والے نہیں تھے، بنیے اور بقال نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کی دربار تک رسائی تھی. یہ 700 لوگوں کو بٹھلا کر کے اس آیت کی تلاوت کی کیا میننگ ہے، سوائے اس کے کہ یزید سمجھ رہا ہے کل کو ہنگامہ ہوگا، کل کو اس واقعے کے بعد ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. اور ہوئی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی. واقعہ ہرہ جو ہوا ہے سن 63 ہجری میں امام کی شہادت کے بعد، مدینے والے گئے ہیں شام خالی دیکھنے کے لیے یزید ہے کیا چیز. اور وہاں سے جب پلٹ کے وہ تو شرابی ہے، کبابی ہے، بندر روز کھیلتا ہے، مدینے والوں نے بیعت توڑی اسی بنیاد کے اوپر. تو کہیں نہ کہیں یزید کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ آج نہیں تو کل یہ بات اوپن ہوگی، دنیا ہنگامہ کر سکتی ہے. فرزند رسول کو قتل کر دیا، نواس رسول کو مار دیا. اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ لوگ تیار کیے جائیں جو یزید کے حق میں قرآن کی آیتیں پیش کر سکیں اور یزید کی حقانیت کو ظاہر کر سکیں. میں سمجھتا ہوں شاید اسی سب پلان کے تحت یہ 700 لوگوں کو بٹھلا کر کے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے تاکہ اگر کل کو، اب یہ 700 نکل جائیں گے نا مارکیٹ میں، اگر کہیں کوئی بات ہوئی یزید کو دیکھو نواز پیغمبروں کو، تو یہ کہیں نہ کہیں سے 700 میں کوئی نہ کوئی ٹکرائے. نو 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 نو، یزید کو مت کچھ کہو، اس کی کیا غلطی ہے، اس کی کیا خطا ہے. قرآن میں لکھا ہے اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ذلت دیتا ہے. تو یزید بیچارے کیا غلطی ہے؟ اللہ کی مرضی، اس نے چاہا یزید کو حکومت دے دی، اللہ کی مرضی اس نے چاہا جو ہے وہ یزید کو عزت دے دی، ان سے حکومت لے لی. ان کو معاذ اللہ استغفر اللہ قید ہو کر کے یزید کے سامنے کھڑے ہیں یہ لوگ. اب سمجھ میں آیا یہ پورا پلان تھا کہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے ایک آیت کی تلاوت کر کے سب پہ پانی پھیر کے اپنی حقانیت کا اعلان کروا دیا جائے. یہ وہ جگہ ہے کہ اب اگر امام حسین کربلا میں شہید ہو جاتے اور کوئی نہ ہوتا تو ہم ہی کہتے ارے مولا کیا فائدہ آپ کی اس قربانی سے، جوان بیٹے کی شہادت سے، 32 سال کے بھائی کے چلے جانے سے. آپ نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی اور وہ ایک آیت پڑھ کر کے پورے اپنے حق کو ظاہر کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے. معاملہ پھنس جاتا نہیں. مولا کچھ انتظام کیا آپ نے؟ عجب نہیں امام آواز دیں. اب سمجھے میں زینب کو کیوں لایا تھا، اب سمجھے تمہاری سمجھ میں آیا کہ میں بیمار کو کیوں لے کے آیا ہوں جبکہ اس کو شہید بھی نہیں ہونا ہے. اب یہاں سے چلیے آپ جلدی جلدی 15-20 منٹ کہتا ہوں پھر آ جاتا ہوں مصائب کے اوپر. بھرے مجمع میں وہ یہ آیت پڑھ رہا، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ایک لفظ بول دے. اور وہ کیا بولیں گے؟ دوسرے ملک کا سفیر، اس کی تو ایک ویلو ہے، حیثیت ہے. روم کا سفیر موجود تھا، وہ بھی موجود تھا اس میں. اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یزید نے کہا حسین ابن علی بنت ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. وہ ہکا بکا ہو گیا، ہائے یعنی یہ تمہارے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں؟ کہاں؟ باہر کا آدمی تھا. اس کو عجیب، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا فبئس القوم انتم، کتنی خراب قوم تم آئی ہے.
یعنی اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا تم نے. یہ ایک فقرہ بیچارے سفیر روم کا قابل گردن زدنی ہو گیا. مار دیا یزید نے اس کو. جہاں دوسرے ملک کا سفیر نہیں بول سکتا وہاں ان کی اوقات ہے کہ کوئی ٹوک دے گا کہ یزید یہ کیا بک رہا ہے. اس آیت کی تلاوت کا موقع یہ نہیں ہے. ہو گیا نا کام یزید کا. حقانیت کا اعلان کر کے نکل جائے اگر کوئی ٹوکنے والا نہ ہو. چنانچہ اب روایت کہتی ہے فقامت زینب بنت علی. سارا مجمع چپ ہے اور خاموش ہے کہ اتنے میں روایت کہتی ہے فقامت زینب بنت علی. جناب زینب علی کی بیٹی کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنى علیہ. اللہ کی حمد کی. حمد و ثنا کے بعد یزید نے کیا کیا تھا؟ آیت پڑھی تھی نا. آیت کا جواب آیت سے. فحمد اللہ واثنى علیہ. بی بی کھڑی ہوئی. حمد خدا کے بعد اسی انداز سے جیسے اس نے کہا تھا نا اما قرأت القرآن یا حسین. بی بی نے یہیں سے شروع کیا. انسیت قول اللہ یا یزید. بھول گیا. مطلب شاید یہ ہو وہ آیت تجھ کو یاد رہی اور اس آیت کو تو نے بھلا دیا. انسیت قول اللہ یا یزید. اللہ کے اس فرمان کو تو نے بھلا دیا جہاں خدا فرماتا ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو کچھ مہلت دے دی ہے تو یہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ مہلت ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ یہ خدا کو بھول جائیں اور خدا کو بھول کر کے اور گناہ کریں. خدا کو بھول کے اور گناہ کریں. دل چاہتا ہے عرض کروں بی بی یہ آیت تو کافروں کے لیے ہے. آیت کا کیا مطلب ہوا؟ بی بی نے کون سی آیت پڑھی؟ اے نسیت قول اللہ یا یزید. اے یزید یہ آیت بھول گیا تو جہاں خدا فرماتا ہے کہ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا اثما انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. کافر یہ گمان نہ کرے کہ اگر ہم نے ان کو چھوٹ دے دی ہے تو ان کے لیے کچھ بہتر ہے. ہم نے یہ چھوٹ اس لیے دی ہے تاکہ خدا کو بھول کر کے اور گناہ کریں. بی بی یہ آیت تو کافروں کے لیے ہے. کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ پوچھ سکتا ہے نہیں پوچھ. یہ آیت تو بی بی کافروں کے لیے ہے. یزید مسلمان کہتا ہے اپنے. مسلمان نہیں، مسلمانوں کا بولیے خلیفہ کہتا ہے. عجب نہیں شہزادی جواب دیں. اسی لیے تو میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے تاکہ یزید کے چہرے پر پڑی نمائشی اسلام کی نقاب کو اتار کر کے یزید کے کفر کا اعلان کیا جا سکے. عجب نہیں امام حسین سلام اللہ علیہ اب مسکرا کے فرمائیں دیکھا تم نے کیوں لے کے آیا میں ان کو؟ اگر میں ان لوگوں کو لے کے نہ آیا ہوتا تو یزید کے منہ پر یزید کے کفر کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ تو ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ یہ جو ان لوگوں کا اخلاق اور کردار اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی حکمت عملی، اس نے پورے پلاننگ کو چینج کر کے رکھ دیا یزید کے. ورنہ آپ دیکھیے اللہ اکبر. جناب زینب کی ایک لقب ہے جناب زینب کا عقیلت القریش. عقیلہ بنی ہاشم، قریش کی عقلمند ترین خاتون، بنی ہاشم کی عقلمند ترین خاتون. سنا ہے نا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. آپ دیکھیے حکمت عملی کیسی حکمت ہے. اور یہ جو آج کل مجلسیں ہو رہی ہیں آن لائن ہی صحیح، یہ بہت اہم ہے. اس کے قیام کے پیچھے کیا حکمت تھی جناب زینب کی؟ پہلے اس پر ذرا سی بات کر لو. قافلے کو آزاد کر دیا گیا. وہ جناب زینب کے خطبوں یہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے یزید، قطعاً یزید کو ترس نہیں آیا، قطعاً یزید کو جو ہے کوئی انسیت یا الفت پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ جناب زینب کا یہ طریقہ
امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ خطبے اور ان کا اخلاق، وقت رہا تو بھی ایک آدھ باتیں نقل کرتا ہوں، یہ چیزیں سبب بنی ہے کہ شام پورا پلٹ رہا تھا، تب لوگوں نے یزید کو رائے دی ہے کہ ان کا شام میں رہنا تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کو یہاں سے ہٹا دو۔ وہ مجبوری تھی ورنہ شام پلٹ جاتا، اور بھی بتاتا ہوں کیسے پلٹا ہے، وہ مجبوری تھی ورنہ شام پلٹ جاتا۔ چنانچہ اس مجبوری کی بنیاد پر امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو بلا کر کے یزید نے کہا ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہیے چاہے بولیے مدینے چلے جائیے۔ امام ہے نا، امام کو کسی سے اجازت یا رائے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ یہ بھی تائید ہوتی ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ کہ جناب زینب کیا چیز ہے۔ امام ہو کر کے فرمایا کہ میں پہلے پھوپھی سے مشورہ کر لوں۔ اب آپ ایک منٹ رک کر اطمینان سے اس پر آپ غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام آئے ہیں جناب زینب کے پاس، پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے۔ یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے جاؤ، کتاب کی بات نہیں کرتا، اپنی عقل سے ہم سب پوچھیں جناب زینب کا کیا جواب ہونا چاہیے تھا۔ جو کیفیت لاش امام حسین علیہ السلام کی تھی اور جس حال میں حضرت زینب دیکھ کے آئی تھی امام حسین کی لاش کو، ایک منٹ کے لیے 2 منٹ آپ توجہ کریں سمجھا دوں۔ جسم پہ سر نہیں، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ۔ اس کے بعد اس ابن سعد ملعون نے کہا تھا کہ گھوڑے دوڑاؤ، 10 گھوڑے، جسم مبارک کی کیا حالت رہی ہوگی۔ اس صورتحال میں زمین پر پڑا ہوا لاشا چھوڑ کے حضرت زینب امام حسین علیہ السلام کا آئی ہیں۔ جیسے ہی اجازت ملی ہے کہ ہاں جائیے، پہلا جملہ حضرت زینب کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیٹا میرے لال، بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی ہوں، جلدی سے سامان سفر تیار کرواؤ، ہم بھیا کی زیارت کو جائیں گے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، زیارت کا حق سب سے زیادہ ہم کو ہے، آپ کو ہے، یا سگی بہن کو؟ ہم کو آپ کو ہے زیارت کا حق، یا اس رباب کو ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ لیکن کسی کتاب میں پڑھا آج تک آپ لوگوں نے کہ ایک بار بھی حضرت زینب نے کہا ہو کہ جلدی سامان سفر تیار کرواؤ، ہمیں کربلا جانا بھیا کی زیارت کے لیے؟ جبکہ زیارت کی اہمیت اتنی ہے، آج سے نہیں، حسین کی شہادت سے پہلے سے پیغمبر نے فرمایا نا، ام المومنین عائشہ نقل کرتی ہیں کہ جو میرے اس فرزند کی زیارت کرے گا اس کو 1 حج کا ثواب۔ 1 حج، 2 حج، کتنا بڑھاتے بڑھاتے پیغمبر نے فرمایا 70 حج۔ اب جس حسین کی زیارت کا ثواب 70 حج، ایک روایت میں چھٹے امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے وہ حسین کی زیارت کو جا سکتا ہے، نہ جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا ہے۔ اس قدر اہمیت ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت کی۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ زیارت کا حق سب سے زیادہ کس کو ہے؟ ہم کو، آپ کو، یا امام سجاد جیسے فرزند کو کہ جو باپ کی نصرت بھی نہیں کر سکے بیماری کی وجہ سے، یا رباب جیسی زوجہ کو، یا زینب و ام کلثوم جیسی بہنوں کو؟ لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ امام جناب زینب نے کہا بیٹا سامان تیار کرواؤ، ہم پہلے زیارت کو جائیں گے۔ کیا ہے روایت میں؟ یہ حکمت ہے امام حسین کی، کیوں لے کے آئے ان کو؟ بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں اپنے بھیا کا ماتم نہیں کر سکی ہوں، یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کروا دیں، ہم پہلے اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ ہے نا یہی؟ جیسے اتنے دن برداشت کیا، اب آئیے حضرت زینب سے پوچھیں یہ اتنا کیوں آپ مصر ہیں مجلس کرنے پر؟ 10 محرم کو یہ واقعہ ہوا،
اتنا دن گزر گیا ہے آپ کو قید میں، جیسے اتنے دن برداشت کیا، 1 ہفتہ اور برداشت کر لیجئے، 10 دن اور برداشت کر لیجئے، کربلا پہنچیے گا، دونوں کام ایک ساتھ ہوگا، زیارت بھی ہوگی، مجلس بھی ہوگی، جو چاہیے کیجئے۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن نہیں، پہلے مجلس کروں گی۔ سوال، بی بی آپ کو اتنا زیادہ اصرار کیوں ہے مجلس کرنے پر؟ اب یہاں سے حکمت عملی حضرت زینب کی سمجھ میں آئے گی، امام حسین کیوں لے کے آئے سمجھ میں آئے گا۔ مجلس شروع ہو گئی، کتنے دن مجلس ہوئی؟ یہی مجلس جو میں پڑھ رہا ہوں، جس کی آج میری آخری اور 5ویں مجلس ہے، یہ لوگ 18 مجلسیں کر رہے ہیں جناب فاطمہ کے عمر کے اعتبار سے، 18 سال 18 مجلس، خوب 18 مجلس تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں جائیے آپ عشرہ ہے نا، 1 محرم سے لے کے 8 محرم تک 68-70 دن ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں نا۔ جناب زینب نے کئی عشرے کیے، عشرہ بھی نہیں کیا، 7 دن، خمسہ نہیں، خمسے اور عشرے کے بیچ میں کتنے دن؟ 7 دن۔ بی بی یہ مجلس پر اتنا اصرار کیوں ہے آپ کا؟ پہلے اس پر بات کر لوں، پھر آتا ہوں کہ اثر کیا ہوا اس 7 کا اور 7 مجلسوں کا۔ 7 دن کل مجلس ہوئی۔ بی بی کیوں مجلس کے اوپر اتنا اصرار ہے؟ جائیے کربلا، زیارت بھی ہوگی، مجلس بھی ہوگی۔ جواب جو میری سمجھ میں آیا ہے، خدا کرے کہ میں سمجھا سکوں۔ واقع غدیر، اس میں مجمع کتنا تھا؟ 1.25 لاکھ، اور اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے امیر المومنین کو اٹھا کے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ 1.25 لاکھ لوگ، 200-450 کی بات نہیں ہے۔ within a 30 year، اس واقعے کے 30 سال کے اندر کی بات ہے، کوفے میں، مولا کے شہادت کے بعد نہیں، مولا کی حیات کی بات ہے، کسی اور کا میٹر نہیں، خود امیر المومنین ہے، کوفے میں منبر پر، تم تھے غدیر میں؟ مشہور ہے نا، سنا ہے نہیں سنا؟ تم تھے غدیر میں؟ تم نے سنا پیغمبر کو کہتے ہوئے من قلت مولا ہو فہذا علی مولا؟ بہت پرانا کیس نہیں ہے، 30 سال کے اندر کا ہے۔ جس کا میٹر ہے وہ خود پوچھ رہا ہے۔ علی کے منہ پر کہنے والے نے کہہ دیا، یاد نہیں آ رہا ہے صاحب، جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہوا، within a 30 year علی کے منہ پہ کہہ دیا گیا ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو کربلا کی داستان تو جنگل کی ہے، بیابان کی ہے، اور اتنے مظالم ڈھائیں کہ ظالم خود چاہیں گے چھپ جائے اور دب جائے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں سناتا کہ تاریخ میں کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں یزید کو بری کرنے کی اور یزید کو بچانے کی۔ فاطمہ زہرا علیہ الصلاۃ والسلام کا، جن کا 4 دن سے ذکر چل رہا ہے، وہ مصیبت بیان ہو رہی ہے، حضرت صدیقہ طاہرہ کا گھر کہاں تھا؟ کسی گاؤں میں، دیہات میں، بیابان میں، صحرا میں، انٹیریئر میں، مرکز شہر، مسجد نبوی سے سٹا ہوا ہے نا، سب کے دروازے بند تھے، فاطمہ کا دروازہ کھلتا تھا مسجد میں، جس کو مرکز شہر کہہ لیجیے، ہارٹ آف سٹی کہہ لیجیے۔ 20 شہر میں دروازہ جلا دیا گیا ہے یا نہیں ہے؟ 20 شہر میں پسلی ٹوٹ گئی۔ آج پوچھئے پبلک سے، آج پوچھئے، نہیں یہ آپ کے یہاں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو واقعہ 20 شہر میں ہوا اس کا انکار ہو گیا، جو واقعہ 1 لاکھ سے زیادہ مجمع کے بیچ ہوا اس کا انکار ہو گیا۔ تو کربلا کی اوقات کیا تھی؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 1 جنریشن، 2 جنریشن، 3 جنریشن، آتے آتے کربلا کا حشر غدیر سے برا ہوتا۔ کربلا کا حشر جناب فاطمہ زہرا کے مصیبتوں سے زیادہ برا ہوتا۔ آج اگر آپ کسی سے کہتے کہ صاحب کہیں میں نے کتاب میں دیکھا
کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، آدمی قبول کرنے کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس امپاسبل. نواسۂ رسول کے جسم پر گھوڑا کے کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا. شاید بی بی زینب کی مجلسیں قائم کرنے کی حکمت عملی یہی تھی کہ میں زیارت کو پیچھے رکھوں گی، اپنے بھیا کی قربانی کو بچانے کا انتظام پہلے کروں گی. اور یہ مجلسیں ہیں، آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، امام حسین کو مانے یا نہ مانے، لیکن اصل واقعہ کربلا سے کوئی انکار کرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے. اس واقعہ کربلا کو بچا کے کس نے رکھا ہے؟ کہ انہی مجلسوں نے. اب سمجھے ان مجلسوں کی اہمیت کیا ہے آج تک. اور فوری جو اثر ہوا وہ بھی سنتے چلیے، جو فوری ود ان اے ویک جو اثر ہوا ان مجلسوں کا. اب آپ ذرا سا پیچھے چلیے، جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تب شام کیا تھا، اور اس ایک ہفتے کی مجلس کے بعد جب یہ قافلہ جانے لگا ہے تب شام کیا تھا. شام میں یہ قافلہ داخل ہوا، کسی لڑکے کی بات نہیں ہے، کسی نوجوان کی بات نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے، الیاذ باللہ. مجبوری ہے نقل کرنا میرا، ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نقل کرنے کے قابل نہیں ہیں. بوڑھا آدمی آتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے ناقے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور جو بدتمیزی کی ہے اس نے وہ سنیے آپ. کہتا اللہ کی حمد جس نے امیر المؤمنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی، لعنت اللہ علیہ. اور امام سجاد سے مخاطب ہے، تم لوگوں کا جھوٹ آشکار کر دیا. یہ ہے شام. امام نے نہایت سنجیدگی سے، حل قرأت القرآن یا شیخ، وتھ فلی رسپیکٹ. ہم کو بھی اپنے اماموں سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم کو کیسا اپنا کردار و اخلاق پیش کرنا ہے. حل قرأت القرآن یا شیخ، ایک بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. حل قرأت هذه الآية قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى؟ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. فرمایا فنحن القربى یا شیخ، اے بزرگوار وہ قربا ہم ہیں. هل قرأت هذه الآية واعلموا انما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى، جو بھی تم کو مال غنیمت ملے اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور قربا کے لیے. پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ فنحن القربى یا شیخ، وہ قربا ہم ہیں. هل قرأت هذه الآية وآت ذي القربى حقه، فدق والی آیت، قربا کو ان کا حق دے دو. قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. اور آخر میں سنیے، هل قرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. امام نے فرمایا بھیا وہ اہل بیت ہم ہی ہیں جس کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہے. اب وہ کہاں وہ کہہ رہا تھا یزید ملعون کو امیر المومنین، امام وہ کہہ رہا تھا اللہ کا شکر ہے تمہارا جھوٹ ظاہر ہوا. آپ تو وہ ہکا بکا امام کے اس اخلاق پر. کہتا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. امام نے فرمایا واللہ لنحن ہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں. جب اس کو احساس ہوا کہ ہم نے کیا بدتمیزی کی ہے یا ہم سے کیا جسارت ہو گئی ہے، آتا کہتا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں معاف ہو جاؤں گا؟ امام نے فرمایا بالکل بے شک، ان تبت تاب اللہ علیک، توبہ کر اللہ قبول کرنے والا. آیا کہتا یا ابن رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں توبہ کرتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ مار دیا گیا بیچارہ. تاریخ کہتی فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل. یہ اطلاع پہنچی یزید تک اس واقعے کی، اس نے کہا بڈھے کو مار دو. کاہے کے لیے مارا گیا؟ یہاں بیٹھے گا، وہاں بیٹھے گا، اس چائے کی دکان پہ جائے گا، اس مال میں جائے گا، واقعہ بتائے گا، مار دو. یہ ہے جناب شام کی پوزیشن جب یہ لوگ شام میں گئے ہیں. اب عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب کی حکمت عملی دیکھیے. ایک ہفتے کی مجلس سناؤں آپ کو.
جب شام میں داخل ہوئے تھے تو یہ حال تھا. اب ان کا اخلاق، کردار، خطبے، تقریریں اور وہ 7 دن کی مجلس اتنا بدلا ہے شام کو. کہتے ہیں کہ یہی قافلہ جب آیا تھا تو تماشا دیکھنے آئی تھی نا. اب جب یہ قافلہ شام سے جانے لگا ہے تو ایک عالم ہے جناب اشتہاردی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. اب بھی نکلی ہیں عورتیں، لیکن اب تماشا دیکھنے نہیں، اب پہنچانے جا رہی ہیں رخصت. اسی پر کسی فارسی شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے: شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود، وقت رفتن شام را شام غریبان کر دو رفت. اتنی چینجنگ آئی ہے کہ اب جب یہ قافلہ جانے لگا ہے تو یہی شام کی عورتیں جو کل تماشا دیکھنے آئی تھیں آج اس قافلے کو رخصت کرنے آئی ہے. اور ایک عورت ایسی نہیں جس کے جسم پر سیاہ لباس نہیں ہے. قافلہ چل پڑا، آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں، پہنچانے جا رہی ہیں. ایک منزل وہ آئی کہ قافلہ آگے چلا جائے، شام کی عورتیں واپس ہو جائیں. کہ اتنے میں حضرت زینب علیہ الصلاۃ والسلام نے سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں پر ایک نگاہ ڈالی. جانتے ہیں کیا کہنے جا رہی ہیں؟ جتنے لوگ سن رہے ہوں گے سب کو یاد آئے گا. اس قافلے میں ایک بی بی ایسی تھی جو سب سے زیادہ وطن کو یاد کرتی تھی، سب سے زیادہ اپنے باپ کو یاد کرتی تھی، اور سب جا رہے ہیں وہی بی بی قید خانے شام میں چھوٹ گئی. محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ ڈالی شام کی عورتوں کی طرف، فرماتی ہیں: اے شام کی بیویوں، ہم جا رہے ہیں، ایک زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے. کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 3-4 سال کی بچی تھی جس کو بلبل حسین کہا جاتا تھا. ہم جا رہے ہیں، بچی کو قید خانے میں چھوڑے جاتے ہیں، تم سے بس اتنی درخواست ہے، ہماری یتیمہ کو اکیلا مت چھوڑ دینا، ہماری بچی کو تنہا نہ چھوڑ دینا، کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پر ایک شمع روشن کر دینا. اللہ اکبر. قافلہ چل پڑا، شام کی عورتیں واپس ہو گئیں. اب یہاں سے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک منزل وہ آئی جہاں سے 2 راستے تھے. ایک راستہ وہ تھا جو سیدھا کربلا جاتا تھا، ایک راستہ وہ جو سیدھا مدینے جاتا تھا، ایک راستہ وہ جو کربلا ہوتا ہوا مدینے جاتا تھا. امام فرماتے ہیں: وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا. ہم نے اپنے رہنما سے کہا اس راستے سے چل جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے. اب یہ قافلہ کربلا کی طرف چل پڑا. سگی بہن ہے، بھائی کی زیارت کو آ رہی ہے، حسین کی قربانی کا بیمہ کر کے اب بہن ہے بھائی کی زیارت کو جا رہی، بیٹا ہے باپ کی زیارت کو جا رہا ہے. یہ قافلہ کربلا کی طرف رواں ہے. اتفاق سے جو تاریخ کہتی ہے کہ جس دن یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے وہ 20 صفر کی تاریخ تھی. امام علیہ الصلاۃ والسلام کا چہلم تھا اس دن. پیغمبر کے بزرگ صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے زائر کے طور پر، پہلے زائر کی حیثیت سے کربلا میں موجود ہیں. پہلے سے امام حسین کی زیارت کو آئے تھے. کوفے میں کہیں اپنے دوست ووست کے ہاں رکے تھے، پھر اپنے غلام کے ساتھ کربلا آئے. پہلے گئے فرات میں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد قبر امام پر آئے. آخری ایج میں کہتے ہیں کہ جناب جابر نابینا ہو گئے تھے، تو نوکر ساتھ میں تھا، ان کا غلام ساتھ میں تھا، پکڑا کے لایا. قبر امام حسین کے پاس آئے، آ کے امام حسین کو سلام کیا. جابر زندہ ہیں مگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت جابر امام حسین سے بڑے ہیں. جابر آئے، قبر امام پر سلام کیا. پھر اچانک کیا ہوا، جابر کہنے لگے: حسین، میں بچپنے سے تم کو جانتا ہوں،
اے میرے حسین، کبھی ایسا نہیں ہوا حسین کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا ہو۔ جابر امام کی قبر پر فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں شور سنائی دیا، شور محسوس ہوا۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا جا دیکھ یہ کیسا قافلہ ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں ونٹیاں باندھ دیتے تھے تو جانور چلتے تھے تو آواز ہوتی تھی، آواز کا دیکھ کیا اگر ابن زیاد کا قافلہ ہوگا تو ہم لوگ کہیں چھپ لیا جائے گا، لیکن اگر تو نے یہ خبر سنا دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ غلام آیا، تھوڑی دیر کے بعد دوڑ کے جابر کے پاس آتا ہے، کہتا جابر امام سجاد ہیں، اپنے پھوپھیوں اور ماؤں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد خدا اس منحوس بیماری کو قلا قما کرے، کورونا کو، لیکن پھر بھی الحمدللہ جو عراقی لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں زیارت کو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سب نے سوشل میڈیا پر، آج 1400 سال کے بعد ہندوستان، پاکستان، امریکہ، افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، دنیا جہان سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ لگ جاتے ہیں زائروں کی خدمت میں، بڑے بڑے لوگ لگ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید، امامہ لگائے ہوئے بیٹھ کے زائر کے جوتے پہ پالش کر رہے ہیں، زائروں کا پیر دبا رہے ہیں، زائروں کے کھانے کا انتظام ہے۔ آج 1400 سال کے بعد زائروں کا اتنا خیال، زائروں کا اتنا زبردست استقبال۔ ارے سگی بہن آ رہی ہے زیارت کے لیے، رباب آ رہی ہے زیارت کے لیے، بیٹا آ رہا ہے زیارت کے لیے۔ ہے کوئی استقبال کو؟ ہے کوئی جو ان کا استقبال کر لے؟ جابر نے غلام سے کہا لے چل مجھ کو راستے میں کھڑا کر دے، کم از کم میں ہی اپنے آقا مولا کا استقبال کر لوں۔ آ کے راستے میں جابر کھڑے ہو گئے۔ خدا نہ کرے پردیس میں کسی پر کوئی مصیبت آئے، پردیس میں کسی پر کوئی آفت آئے۔ جب آدمی پردیس میں مصیبت پڑتی ہے، جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، دھیرے دھیرے وقت گزرتا جاتا ہے، آدمی کو صبر آنے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھ جاتا ہے، وہ چاہے سال بھر گزر جائے، جیسے ہی کوئی اپنے علاقے کا دکھ جاتا ہے، کوئی اپنا دکھ جاتا ہے، سارا منظر یاد آنے لگتا ہے، نہیں یاد آنے لگتا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر جناب جابر پہ پڑی، امام کو پورا کربلا کا منظر یاد آنے لگا۔ اگر روایت کہتی ہے امام سجاد نے جابر کا ہاتھ پکڑا، کہا جابر آؤ میں چلتا ہوں، تم کو ایک ایک جگہ دکھلاتا ہوں جابر کیا کیا ہوا ہے۔ جابر کو امام سجاد لے کے آئے ایک ایک جگہ، فرماتے ہیں جابر ہاں ہونا قتلت رجال ہونا، یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہاں ہونا صبیت نساء ہونا، جابر یہاں سے ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا، ہاں ہونا حرقت خیام ہونا، یہاں ہمارے خیمے تھے جابر جلائے گئے، ہاں ہونا ذبحت اطفال ہونا، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ انصاف سے بتائیے، کل بھی کہا تھا میں نے نا، امام سے بڑا کائنات میں کوئی صابر نہیں ہوتا۔ جب امام ہو کر کے ایک ایک جگہ امام سجاد کو یاد آ رہی ہے تو آپ بتائیے کربلا پہنچ کے بی بی زینب کا کیا حال ہوگا، ام کلثوم کا کیا حال ہوگا، رباب کا کیا حال ہوگا۔ جب امام کا حال یہ ہے تو بیویوں کا کیا بتاؤں؟ بس 2 منٹ۔ آج آدمی کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے، ضمن نجف بھی جاتا ہے، مشہد بھی جاتا ہے، کاظمین بھی جاتا ہے۔ سب سے زیادہ زائر کہاں رہتا ہے؟ نجف 4 دن، مشہد 4 دن، کاظمین 1 دن 2 دن، سامرہ 1 دن۔ سب سے زیادہ زائر کہاں رہتا ہے؟ کربلا میں۔ کم سے کم ہفتہ بھر جو ہندوستانی قافلے جاتے ہیں کم از کم ہفتہ بھر رہتے ہیں۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں، سب سے زیادہ کربلا میں رکتے ہیں۔ سگی بہن آئی ہے، رباب آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے دن یہ لوگ رہے ہیں کربلا میں؟ میری کم علمی کہیے، میری جہالت کہیے، نہیں معلوم۔
اتنا پتہ ہے پڑھا ہے کہ 20 سفر کو پہنچا قافلہ، 20 سفر کو کب پہنچا نہیں معلوم، 12 بجے، 2 بجے، 4 بجے، دوپہر میں، قبل ظہر، بعد ظہر نہیں معلوم، تو 20 تو چلا گیا نا، ایک دن پورا 21 کر رہے ہیں یہ لوگ۔ 22 سفر کو اچانک امام زین العابدین علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ قافلہ تیار کرو، سب لوگ چلو یہاں سے، تو 20 کا دن تو جانے میں چلا گیا، 22 کا دن پھر نہیں، پورا اگر مانا جائے تو 21 نا، اگر سب ملا لیے زیادہ سے زیادہ 2 دن، زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے، 50 گھنٹے، بس نا۔ مولا مولا ہم لوگ جاتے ہیں مولا، ہفتہ ہفتہ بھر کربلا میں رہتے ہیں، یا حسین یا حسین، ارے رباب ہے مولا اس میں، زینب ہے مولا اس میں، اتنی جلدی؟ عجب نہیں امام جواب دیں، تم ان کی حالت تو دیکھو، ان کی حالت کیا ہے؟ اب حالت سناؤں آپ کو، امام کا حال تو سنا دیا نا۔ بیویوں کے لیے روایت کہتی ہے کہ یہ بیویاں امام کی قبر پر آتی تھی، ہائے حسین کہتی تھی، اپنے آپ کو امام کی قبر پہ گرا دیتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ عجب نہیں امام سجاد جواب دیں، تم انصاف سے بتاؤ، اگر ان کو ہم کربلا میں روک دیں اور زیادہ تو روتے روتے مر جائیں گے۔ لہذا 22 سفر کو امام نے حکم دے دیا، اب یہاں نہیں رہے گا کوئی، چلو۔ قافلہ تیار ہو گیا، معلوم ہوا کہ ایک بی بی نہیں ہے۔ حضرت زینب سمجھ گئیں کہ کہاں ہوں گی، آئی قبر امام کے پاس، دیکھا رباب امام کی قبر پر موجود، فرمایا رباب قافلہ وطن جا رہا ہے، رباب نہیں جاؤ گی؟ سر اٹھایا، کبھی بھی برا نہ مانیے، ایک سوال کروں آپ سے؟ فرمایا پوچھو۔ کبھی بھی آپ کے بیٹے مارے گئے، آپ کے بھائی مارے گئے، آپ کو صدمہ ہے، لیکن جب مدینے جائیے گا تو کم از کم عبداللہ ابن جعفر کا سایہ تو ہے نا۔ ایک بیٹی تھی قید خانہ شام میں چھوڑ آئی، والی و وارث کی قبر سامنے ہے، اب میں مدینے جا کے کیا کروں؟ اور یہی نہیں، روایت کہتی ہے پورا سال جناب رباب سائے میں نہیں بیٹھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے حسینی کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔